وَأَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ۔ قرآن کریم ہمارے لیے راہ نجات بھی ہے اور ہمارے لیے راہ مستقیم بھی ہے۔ قرآن کریم اللہ کی الہامی کتاب ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے تمام مسلمانوں کو ماہ سیام، ماہ رمضان المبارک میں روزے رکھنے کا حکم دیا ہے۔ رمضان المبارک تنہا نہیں کہنا چاہیے، یعنی رمضان نہیں کہنا چاہیے۔ رمضان آیا، رمضان گیا، رمضان آ رہا ہے، رمضان جا چکا ہے۔ معصومین علیہ السلام نے منع فرمایا ہے۔ معصومین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب بھی رمضان کا ذکر کرو تو اس کے ساتھ ماہ ضرور استعمال کرو، یعنی ماہ رمضان المبارک یا ماہ رمضان، ٹھیک ہے نا؟ یعنی تمام مومنین جو سیرت اہل بیت علیہ السلام پر عمل پیرا ہیں ان کے لیے بہت ہی اہم نکتہ ہے کہ معصوم نے ارشاد فرمایا ہے کہ رمضان نہ آتا ہے نہ جاتا ہے، رمضان اللہ کا نام ہے، اور یہ جو ماہ رمضان ہے یہ مہینے کا نام ہے، یعنی ماہ رمضان المبارک، یعنی برکتوں والا ماہ رمضان، رمضان کا مہینہ جس کو ماہ رمضان ہم کہتے ہیں۔ بہرحال مقصود یہ ہے کہ یہ ماہ رمضان مغفرت والا مہینہ ہے، بخشش والا مہینہ ہے، رحمتوں والا مہینہ ہے، برکتوں والا مہینہ ہے، فضیلتوں والا مہینہ ہے۔ یہ ایسا مہینہ ہے جس میں ایک آیت کی تلاوت کرنے سے باقی مہینوں میں پورے قرآن کی تلاوت کے ثواب کے برابر ثواب ملتا ہے۔ اسے عام طور پر یعنی ایسا مہینہ کہا جاتا ہے جس میں اللہ کی طرف سے ملائکہ اعلان کرتے ہیں کہ اے لوگو، کوئی اگر مغفرت و بخشش کا طلبگار ہو تو مجھ اللہ سے مغفرت و بخشش طلب کرے اور میں اسے معاف کر دوں۔ یہ ایسا مہینہ ہے جو عبادت والا مہینہ ہے، ریاضت والا مہینہ ہے۔ یہ ایک ایسا مہینہ ہے جس میں جہنم کو ٹھنڈا کر دیا جاتا ہے اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور اس میں ایک نیکی کا ثواب کئی ہزار نیکیوں کے برابر کیا جاتا ہے۔ ایک نیکی کا ثواب کئی لاکھ نیکیوں کے برابر بھی روایات میں موجود ہے۔ آج کچھ ایسے مسائل کے متعلق گفتگو کرتے ہیں جو عام طور پر مومنین کرام پوچھتے رہتے ہیں۔ عام طور پر روزے کے متعلق سوالات کیے جاتے ہیں کہ روزہ کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے، تو ہم نے اپنی طرف سے کوئی فتویٰ صادر نہیں کرنا، ہم نے معصومین علیہ السلام کے فرامین سے عوام الناس کو، مومنین کرام کو بتانا ہے کہ کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ معصومین علیہ السلام کیا فرماتے ہیں روزے کے ٹوٹنے کے متعلق، کہ کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے جنہیں مبطلات روزہ کہا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ معصومین علیہ السلام پر، اللہ رسول اور معصومین علیہ السلام کی ذوات مقدسہ پر جھوٹ باندھنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ یعنی ماہ رمضان المبارک میں اگر کوئی بندہ منبر پہ کھڑے ہو کر کسی معصوم ہستی کے ساتھ کوئی بھی جھوٹی بات منسوب کر دے کہ فلاں معصوم نے یہ فرمایا ہے، اگر وہ معصومین علیہ السلام نے نہیں فرمایا تو یقیناً وہ جھوٹ بول رہا ہے، اور وہ اپنے روزے کو، اگر روزے کے ساتھ ہے تو اپنے روزے کو باطل قرار دے رہا ہے۔ اگر اللہ کے ساتھ جھوٹ منسوب کر کے بیان کر دے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جھوٹ کو منسوب کر کے بیان کر دے تو اس نے اپنے روزے کو توڑ دیا ہے۔ تو دوسری بات، معصوم فرماتے ہیں کہ تین چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ پہلی چیز کھانے پینے سے، یعنی انسان جان بوجھ کر کھانا پینا شروع کر دے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ دوسری چیز مباشرت کرنے سے، عورتوں کے ساتھ ہم بستری کرنے سے، یعنی اپنی بیوی کے ساتھ مباشرت کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور تیسری بات، پانی میں غوطہ لگانے سے، اگر انسان نے پانی میں ڈبکی لگا دی ہے، غوطہ لگا دیا ہے تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ عام طور پر نہانا، جو عام طور پر نوجوان پوچھتے ہیں کہ نہانے سے کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، نہانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا لیکن ڈبکی لگانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ دوسری بات جو عام طور پر سوال کیا جاتا ہے اور معاشرے میں دیکھا جاتا ہے کہ کیا غیبت کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تو معصوم فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مسلمان بھائی کی غیبت کرنے سے روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ کسی بھی
مومن بھائی کی غیبت کریں گے تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ 5 چیزیں روزہ کو توڑ دیتی ہیں۔ پہلے 3 چیزوں کا ذکر بتایا ہے، یعنی عورتوں کے ساتھ مباشرت کرنے سے، ڈبکی لگانے سے اور کھانے پینے سے۔ اب یہاں پہ 5 چیزوں کا ذکر ہے۔ پہلی چیز کھانا، دوسری چیز پینا، یعنی کوئی چیز آپ کھائیں گے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ دوسری چیز اگر کھانا جان بوجھ کر آپ کوئی چیز پیئیں گے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اب تیسری چیز مجامعت کرنا، یعنی عورتوں کے ساتھ ہم بستری کرنا، بیوی کے ساتھ سونا، اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ چوتھی چیز پانی میں غوطہ لگانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور چھٹی چیز، پانچویں چیز خدا، رسول اور ائمہ طاہرین پر جھوٹ باندھنا، ان سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ میں ایک غلام کو آزاد کرے، اگر ایک غلام آزاد کرنے کی طاقت نہیں رکھتا تو مسلسل 2 مہینے روزے رکھے۔ جو بندہ بھی روزے کو توڑ دے اس کے لیے کفارہ ہے کہ ایک غلام کو آزاد کرے یا 2 مہینے مسلسل روزے رکھے۔ اگر یہ کام بھی نہیں کر سکتا تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، اور اگر اس کی بھی طاقت نہیں رکھتا، دیکھیں کفارے کے طور پر 3 چیزیں بتائی گئی ہیں، یعنی ایک غلام آزاد کرنا، 2 مہینے مسلسل پے در پے روزے رکھنا، تیسرا کام 60 مسکینوں کو، یتیموں کو جو مستحقین ہیں ان کو کھانا کھلانا۔ اور اگر یہ تینوں کام نہیں کر سکتا تو معصوم فرماتے ہیں کہ 5 سا تقریباً 15 کلو گرام یا 14.5 کلو گرام سے کچھ اوپر ہے کھجوریں صدقہ کرے، اور اگر کھجوریں خریدنے کے بعد گھر کھانے کے لیے کچھ نہ بچے تو وہی کھجوریں اپنے سمیت اپنے اہل و عیال میں تقسیم کرے، یعنی 15 کلو گرام یا پونے 15 کلو گرام، 14.5 سے زیادہ، تو وہ کھجوریں خرید کر غریبوں میں، مستحقین میں خرچ کر دے، انہیں تقسیم کر دے۔ لیکن اگر یہ کھجوریں خریدتا ہے تو اس کے گھر میں کوئی چیز نہیں بچتی، یعنی بہت ہی غریب ہے، انتہائی غریب ہے، تو اسے چاہیے وہ کھجوریں خرید کر اپنے گھر والوں میں تقسیم کر دے اور اپنے خود پر تقسیم کر دے۔ اس طرح یہ روزے کا کفارہ، لیکن کفارہ اس کا لازمی ہے۔ بعض اوقات کچھ لوگ روزہ توڑنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے لیے یہ بہت ہی بہترین حدیث ہے جو انسان کے لیے مفید ثابت ہو سکتی ہے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں جو شخص عمدن روزہ ماہ رمضان مبارک میں روزہ توڑ دے تو قضا کے ساتھ کفارہ، یعنی ایک غلام آزاد کرے اور 2 ماہ پے در پہ روزے رکھے یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ اگر تینوں میں سے کسی بھی کفارہ کو ادا کرنے کی طاقت نہ ہو تو پھر اللہ سے استغفار کرے، معافی طلب کرے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر روزہ دار ماہ رمضان میں اپنی بیوی سے بوس و کنار کرے اور اس کی منی خارج ہو جائے تو اس پر اسی طرح کفارہ واجب ہے جس طرح مجامعت کرنے سے واجب ہوتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اگر کلی کرتے وقت پانی روزہ دار کے حلق میں چلا جائے تو اگر وضو نماز واجب کا ہو تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر پانی نماز نافلہ کے لیے وضو کرتے ہوئے ہو تو روزہ کی قضا ہوگی۔ ان واجب نماز کے لیے اگر وضو کر رہے ہیں تو اچانک خدا نخواستہ کسی کے حلق کے نیچے سے پانی چلا گیا، یعنی کلی کرتے وقت، تو اس سے روزہ باطل نہیں ہوتا، لیکن جان بوجھ کر ایسا نہیں کرنا چاہیے، یعنی پانی کو حلق کے نیچے نہیں گرانا چاہیے۔ اور اگر اس نے نماز نافلہ کے لیے وضو کرتے ہوئے یہ کام کیا ہے تو اس کے لیے روزہ کی قضا واجب ہے، اس کا روزہ باطل ہے۔ معصوم فرماتے ہیں کہ اگر روزہ دار ماہ رمضان میں عمدن حلق تک پانی پہنچائے یا غلیظ بو سونگھے یا غبار حلق میں داخل کرے تو اس پر کفارہ واجب ہے۔ اگر جان بوجھ کر یہ کام کیا ہے، یعنی غبار گرد و غبار حلق تک پہنچائی ہے یا غلیظ گندی بو سونگھ لی ہے اور یا عمدن حلق تک پانی پہنچایا ہے تو اسے روزے کا کفارہ واجب ہوگا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ روزہ دار اگر قصدن قائے کرے، قائے کے متعلق عام طور پر سوال کیا جاتا ہے کہ روزہ کے ساتھ اگر قائے ہو جائے، قائے آ جائے تو روزہ کی صحت کے متعلق کیا حکم ہے، تو معصوم فرماتے ہیں
روزہ دار اگر قصدن قے کرے تو اس پر روزہ کی قضا واجب ہوگی. اگر جان بوجھ کر اس نے قے کی ہے الٹی کی ہے تو روزہ کی قضا اس پر واجب ہے. لیکن اگر بلا قصد قے آ جائے تو روزہ مکمل کرے. یعنی اگر بلا قصد قے آ جائے تو کلی وغیرہ کر کے منہ کو صاف کر لے اور روزے کو پورا کرے, اس کا روزہ درست ہے. قے کرنے سے روزہ باطل نہیں ہوتا, اگر عمدن قے کی ہے تو اس سے روزہ باطل ہوگا. امیر المومنین علی علیہ السلام فرماتے ہیں روزہ دار کے لیے مشک سونگنا مکروہ ہے, خوشبو وغیرہ سونگنا مکروہات میں سے ہے. معصوم فرماتے ہیں روزہ دار کے لیے نرگس کا سونگنا منع ہے. نرگس کا پھول ہے جو بہت ہی خوشبودار ہوتا ہے, اس کی خوشبو سونگنا منع ہے, اس لیے کہ یہ آدمیوں کا پھول ہے, جس کو وہ سونگتے ہیں تو ان کی بھوک رک جاتی ہے. معصوم فرماتے ہیں کہ روزہ دار کے لیے گوند چبانا منع ہے, چیوم جس کو آپ ببل بھی کہتے ہیں, یہ چبانا منع ہے روزہ کے ساتھ. جب یہ چبانا منع ہے تو یقین نسوار ہو یا بیڑا ہو وہ رکھنا بھی منع ہے. سگریٹ پینے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے, سگریٹ پینے کیونکہ اس کا دھواں اندر چلا جاتا ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں روزہ کی حالت میں کوئی شے چکھنا جائز نہیں ہے, چاہے حلق تک نہ پہنچے. حلق تک نہ بھی پہنچے تو روزہ کی حالت میں چکھنا جائز نہیں ہے. یعنی اس سے نسوار اور بیڑے کو بھی لیا جا سکتا ہے, کیونکہ یہ مطلقاً حکم ہے کہ کوئی شے بھی چکھنا روزے کے ساتھ جائز نہیں ہے.